اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کریے کہ کم سے کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتھر نہیں بن پاتے، مگر اس کوشش میں ہم ارد گرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیے۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نائب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیے جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزدل ہوں ان کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا، کیا پیتا ہے، ان سب باتوں سے دور ہو کر صرف اپنا جائزہ لیجیے۔ اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرے، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہے۔ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں، جس کی شکل انسان والی ہو۔ اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکالیف ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیں صابر بناتی ہے، اور صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمان والا ہی کمرہ کھولیے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے الفاظ، وہ بے مروت رویے آخر کار آپ کو بھی تلخ ہی کر دیتے ہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ چل تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اگر کوشش کرے کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے
وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ دلی خوبصورتی، اعلیٰ کردار، اچھے اخلاق، اندرونی پہچان، یہ ساری باتیں صرف کتابی طور پر مانی جاتی ہیں۔ اصل میں انسان ہر شخص کو باہری خوبصورتی، بناوٹ، رنگ، روپ، رتبہ، مالی حیثیت، فائدہ، نقصان، امیری، غریبی دیکھ کر ہی اپنی رائے بنا چکا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہو شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے آپ لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیے جائیں۔ مسکرائیں، اور یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیے، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف اس پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود ان سے جتنا دور رہ سکے یہی اچھا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے، ہمارے والدین حوض خزاں کے رنگوں جیسے ہیں، ہمارے لیے نہ ہو تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منظر ویران لگتا ہے۔ مرد کو اگر سمجھا جائے تو وہ بہت معصوم ہوتا ہے، وہ عورت کی ایک ادا تکلیف پر اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتا ہے جو اس نے کبھی خود پر بھی خرچ نہیں کی ہوتی۔ کوشش کریں ہمیشہ زندگی میں بدگمانی سے بچیے، کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی تحقیق کر لیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ جب بھی آپ صدقہ و خیرات دیں تو اس پر جتنا ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو دینے والوں میں رکھا، لینے والوں میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ خوشی ایک انتخاب ہے، نتیجہ نہیں۔ کوئی چیز آپ کو اس وقت تک خوش نہیں رکھ سکتی جب تک آپ خود خوش رہنے کا انتخاب نہ کر لیں۔